عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں الکریم پبلک ہائی اسکول کی جانب سے آپ کو مخاطب ہوں۔ جماعت النحم کے کتاب اردو کا سبق غلام آج ہم پڑھیں گے، جس کا مصنف ہے فرحت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1883 ہے اور تاریخ وفات 1947 ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہرت جو ہے، وجہ شہرت جو ہے وہ خاکہ نگاری ہے، یعنی آپ کسی بھی منظر کے بہت خوبصورت انداز میں تصویر کشی کیا کرتے تھے اور پڑھنے والا اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرتا تھا جس طرح وہ تصویر ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ تو اسی طرح یہ سبق جو ہے غلام، یہ آپ کا ایک طنزیہ اور مزاحیہ سبق ہے۔ آپ نے اس میں ایک نصیحت کی ہے، ایک ایسے یتیم اور لاوارث بچے کی کہانی سنائی ہے کہ انسان کو ایک نصیحت مل جاتی ہے اس سے، اور کہتے ہیں کہ غلام ایک معصوم یتیم بچہ تھا۔ یہ غلام جو بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے، گھر لا کے اس کو پالتا ہے، مگر اس کو کھانے کے لیے بہت کم دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو اس وجہ سے وہ چوری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، چوری کرنی شروع کر دیتا ہے گھر سے، اور سامان چوری کر کے ایک ملازمہ کو دیتا ہے۔ وہ ملازمہ اس چوری کی سامان کے بدلے اس کو کھانا کھلاتا ہے، اور اسی طرح اس کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، لیکن بالآخر وہ اس کی چوری پکڑی جاتی ہے اس ملازمہ کی، اور گھر کے افراد ہیں وہ غلام سے محتاط رہنے لگتے ہیں۔ تو اس سبق میں بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اسی طرح کسی بھی یتیم بچے کو، لاوارث بچے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ثابت ہو سکے، نہ کہ چور اور ڈاکو بنے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلے پیراگراف کو دیکھیں ذرا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تو بظاہر اپنی یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں، اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے یعنی ان کے تھپڑوں کے لیے کسی گدی کہتے ہیں سر یا گردن کا پچھلا حصہ، بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے، کسی کلے کی صاحبزادے صاحب کے ٹھوکروں کے لیے، کلے کہتے گال کو، کسی پنڈلی کی اور صاحبزادی صاحب کی چٹکیوں کے لیے، چٹکیوں یعنی انگلیوں کے ساتھ گوشت کا پکڑنا اور مروڑنا، کسی ہاتھ کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے، وجہ کی جمع، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گودی مضبوط بنائی گئی ہے یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف یہی کہنا چاہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ مجھے چونکہ میں نے بتا دیا وہ بچپن ہی سے یتیم ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی اور ان کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، آخر میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ نہ ماں باپ ہے، نہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت سے محروم ہو۔ پھر سوچتے سوچتے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید مجھے اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہو کہ میرے سرکار یعنی نئے مالک جو ہیں میرے گردن پہ چھانٹا مارے، بیگم صاحبہ چہرے پہ تماچا مارے، اور ان کے بچے جو ہے ان کے ظلم سہتا رہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میرے پیدا کرنے کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے وجوہات ہیں، شاید میں ان کی تبریح کا ایک سامان بن سکوں اور ان کی ضرورتیں مجھ سے پوری ہو سکے۔ آگے دوسرے پیراگراف کو دیکھیں۔ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا،
اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے۔ قضاء و قدر سے مراد تقدیر ہے۔ دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلانا ناممکن ہے۔ میرے ماں باپ کون تھے اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کی مجھے خود معلوم نہیں تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا۔ اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، کچھ لکھا پڑی ہوئی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے۔ اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے۔ گھر میں آدھے ہی مارو مار میرے لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دھلا کر کپڑے پہنا مجھے ہاضا اجلا آدمی بنا دیا، نہیں صاف آدمی بنا دیا۔ غلام جو ہے کہتے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب بچہ تھا تو ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی، اچانک اس نے بھی ایک سڑک کے کنارے مجھے گھر میں بٹھا دیا اور غائب ہو گئی، چلی گئی۔ اتنے میں اپنے موجودہ مالک کی بات کر رہا ہے کہ وہ آئے گاڑی میں اور مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، گھر لے گیا مجھے، اور وہاں پہ صاف ستھرے کپڑے میرے لیے بنوائے گئے، مجھے نہلایا گیا، وہ مجھے پہنا دیے گئے، اور اس دن سے نہ میں اس گھر سے یہ گھر مجھ سے چھوٹا اور نہ میں اس سے چھوٹا۔ آگے دیکھیں، تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھایا، اور یہ پہلا اور آخری دن تھا جو مجھے اس گھر میں دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا۔ کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بھوکا بھی تھا، ایسا بے تاب ہو کر یعنی بے چین ہو کر بے صبر ہو کر گرا کہ جب پیٹ بن کر نقارہ ہو گیا، نقارہ یعنی پورا پیٹ بھر گیا، اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا یعنی ہاتھ روک لیا، یعنی جب مجھے صاف بنا دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے تو کھانے کا وقت ہوتا ہے اور اپنے ساتھ مجھے بھی بٹھا دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، اور مختلف کھانے تھے، بہت مزے کے تھے۔ تو چونکہ مجھے بھوک بھی سخت لگی تھی، بھوکا بھی تھا، بے صبری سے میں نے کھانا کھایا، اور جب پیٹ خوب بھر گیا تب میں نے ہاتھ روک لیا۔ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ ملغوبہ ملی جلی چیز کا انبار، خدا کر کے اچھا ہوا، نہ بدہضمی ہوئی، علاج ہوئی، خدا کر کے اچھا ہوا۔ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا، ہاں کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی، یعنی جب میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا تو ضروری بات ہے بدہضمی ہوئی، پیٹ خراب ہو گیا، علاج کرایا گیا ڈاکٹروں سے، اور خدا کر کے بہت مشکل سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو غلام کہتا ہے کہ اس کے بعد، اس حالت کے بعد میں کھانے میں اگر احتیاط کرتا یا نہ کرتا تو بیگم صاحبہ جو تھی وہ کھانا دینے میں ضرور احتیاط کیا کرتی تھی۔ گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، حکم تھا کہ میرے سامنے کا، بھلا میرے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہو، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی، پھر بھی میری بلپیٹے ہونے کی شکایت تھی۔ بلپیٹے سے مراد پیٹو، زیادہ کھانے والے کو اکثر پیٹو کہا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ غلام کہتا ہے کہ وہ احتیاط اتنی کرتی کہ کم ہوتے ہوتے اور آدھی روٹی پھر اس کے بعد مجھے دیا کرتی تھی۔ ایک تو میں جوان ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا، تو ضروری بات ہے کہ جوان ہوتے وقت روٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے، کھانا چاہیے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو غلام کہتے ہیں مگر بیگم صاحبہ نے کبھی 2 حصے سے 1 حصہ بھی نہیں بڑھایا، اور اس کے باوجود مجھے پیٹو کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ میرے خیال میں بس یہاں تک کافی ہوگا۔